السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دستک کے بعد وتھ ساحر. اب سلسلہ یہ ہے, یہ آئیپ بھی بند کر دیجیے پلیز. اب سلسلہ یہ ہے, السلام علیکم, اب سلسلہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں میں نے یہ کہنا کب سے شروع کر دیا تھا. آئی تھنک یہ میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کوئی تقریباً 10ویں روزے سے, بیکاز رمضان جب آتا ہے تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے, بے تحاشا خوشی ہوتی ہے. آج یوم علی بھی ہے, تو میری ریکویسٹ ہے آپ تمام لوگوں سے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بات ایسے بڑے ناموں کی آئے, ان لوگوں کی آئے جن کی زندگیوں نے ہماری زندگیوں پہ بہت اثر ڈالا ہے, تو ان کی سیرت کو یقیناً فالو کرنا چاہیے. ہم ایکچولی کبھی کبھی یہ کرتے ہیں, اور میں کوئی بھی نہیں کہ کسی کو نصیحت کر سکوں, کسی کو کہہ سکوں, ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم عقیدت اور احترام تو بہت رکھتے ہیں, لیکن پھر صرف یہ ایک دن بن کے رہ جاتا ہے. یہ ایک دن نہ بنے. اتنی بڑی ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ, اور ظاہر ہے جو ان کی سیرت ہے, اگر ہم اس کو فالو کریں تو پھر اس سے زیادہ سعادت کی بات کوئی ہو نہیں سکتی. پھر ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم وہ کہیں جو حق ہے, پھر ہم وہ کریں جو سچ ہے. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی, اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا. ریزن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل ہرگز نہیں پاتا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بھی بتا سکوں, کوئی بھی نصیحت کر سکوں. I'm really sorry. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب مل کے رہیں, اکٹھے رہیں. میں تو خود اپنے آپ کو درست کرنے میں لگا رہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے اپنے اندر کی نیت کیا ہے, میں نہیں جانتا. میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو جاننے کی, لیکن یہ جو خود کو جاننے کا عمل ہوتا ہے یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. خود کو انسان کبھی بھی نہیں جان پاتا. میری خدا کی بارگاہ میں صرف ایک التجا ہے کہ مولا, جب میں تیرے سامنے حاضری دوں, جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں, تیرے روبرو ہوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں, تو بس مجھے سرخرو کرنا. میری نیت کہیں ایسی نہ ہو کہ میں نے کوئی عمل ایسا دنیا میں کیا ہو جس میں میں نے کہا کچھ اور ہو, سوچا کچھ اور ہو اور کیا کچھ اور. بس میری اتنی التجا ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں تو ہدایت مانگتا ہوں, اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, یہ میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا. پلیز اس کو بالکل مت سمجھے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں. میں اس قابل ہوں ہی نہیں. میں کون, میری ذات کیا. مجھ جیسے کئی لوگ آئے اور اس مٹی میں خاک ہو گئے, اور مجھ جیسے کئی لوگ آئیں گے جو اس مٹی کی نظر ہو جائیں گے. میں نہ کسی عہدے پہ فائز ہوں, نہ کسی منصب پہ فائز ہوں, نہ میں کوئی منشی ہوں, نہ میں کوئی فاضل ہوں, نہ میں کوئی عالم ہوں, نہ علمیت کا دعویٰ ہے. میں ایک فقیر سا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت میں رکھے. بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. میں جو کچھ کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگر وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو, آپ کے کانوں کو بھلا لگتا ہے تو آپ اسے دیکھتے ہیں, آپ اسے سنتے ہیں, اسے جاننے یا ماننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر اچھا نہیں لگتا تو آپ تنقید بھی کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہتے ہیں, آج شریک ہونا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, یا ایون ہم سے عیدی کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کل میں ایک جگہ گیا تھا جہاں مجھ سے ایکچولی جگہ کیا, میں جب ریڈیو کرنے جا رہا تھا تو وہاں سے ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی مدر کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی. I'm sorry بیٹا, I could not talk to you yesterday. ریزن از بیکاز میں بہت جلدی کے اندر تھا, پلس میں سلمان کے لیے بہت سارے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا. سو I was unable to speak to you. سلمان وہی بچہ ہے جس کا ہاتھ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے, اور اس کے بارے میں ایک خبر بھی ہے جو میں آپ کو ابھی دوں گا. لیکن چونکہ میں آپ سے بات نہیں کر سکا, لہٰذا بیٹا آپ نیکسٹ ویک کبھی آ کے ہم سے اپنی عیدی کلیکٹ کر لیجیے گا, یا ہم آپ کو پہنچوا دیں گے کسی طرح سے. یو شوڈ گیٹ اے ہولڈ آف می. آئی تھنک میں نے آپ کو راجا کا نمبر دے دیا تھا. آپ کیونکہ عید کسی کا انتظار نہیں کرتی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کو بھی انتظار نہ کرنا پڑے. اگر ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو عید سے پہلے پہنچائیں. اینیوے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں گے تو 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. DK بھی لکھیے گا, اسپیس دیجیے گا, اپنا میسج ٹائپ کیجیے گا, پھر اسپیس دیجیے گا, پھر اپنا نام لکھیے گا, سینڈ اٹ ٹو 436. آئیے چلتے ہیں میگی کی طرف. میگی ملکہ پنجاؤ محلہ کانٹیسٹ, جہاں پر آج ہم 5 منٹ کے پاس جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کانٹیسٹ تھا جو ہوا تھا, بہت بے تحاشا بڑا تھا کانٹیسٹ تھا جو ہوا تھا. اور آپ کو تو پتا ہے, عمدہ چاول, عمدہ مزہ, عمدہ پراٹھا, یہ میگی کے وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ اس کو اپنے کھانوں میں ڈال دیں تو کھانوں کی لذت جو ہوتی ہے وہ دوبال ہو جاتی ہے. یس, اتنی جلدی اگر ہم یوں کریں
تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بہت 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 گھنٹے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. لیکن آپ اپنے کھانوں میں ضرور عمدہ چاول, عمدہ مزہ, عمدہ پراٹھا کا اضافہ کریں. اس سے آپ کے کھانوں کی لذت دوبالا ہو جائے گی. بیکاز وی لو میگی. آئیے چلتے ہیں ذکی عمران کے گھر. واچ دس. ایکسپیرینس تھا جس میں بہت بڑی کینوپی لگی ہوئی تھی, جہاں کھانے شانے بن گئے تھے, میگی ملکہ بن جاؤ, محلہ کانٹیسٹ جو ہوا تھا, وہ کیسا لگا تھا آپ کو؟ بہت اچھا لگا تھا. سچ بتائیے گا, آپ کو زیادہ انتظار کس کا تھا, کھانوں کا یا میرا؟ آپ کا. That's it. میگی نے فائنلی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے. اچھا ایمانداری سے بتائیں, آپ کو میگی, عمدہ مزہ, عمدہ چاول, عمدہ پراٹھا, کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ چاول. چاول؟ جی. پراٹھے نہیں اچھے لگتے؟ پراٹھے بھی اچھے لگتے ہیں. یہ پراٹھے مجھے بلا رہے ہیں, میگی کے پراٹھے مجھے بلا رہے ہیں, عمدہ پراٹھے مجھے بلا رہے ہیں. سیریسلی, میں عمدہ پراٹھا میں نے اپنے گھر میں ٹرائی کیا. اٹس ریئلی گڈ. اینی وے, آپ مجھے بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے جو کھانے ہیں ان کی لذت کو, یہ ان کی فلیورنگ کو انہانس کر دیتی ہے, زیادہ ابھار دیتی ہے یہ چیز جب آپ عمدہ مزہ, عمدہ چاول, عمدہ پراٹھا یوز کرتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے, میرے بچوں کو بہت پسند ہے. سیدھی سی بات ہے, بچوں کو بہت میرے پسند ہے. بچوں کو بہت پسند ہے, اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ پھر میرے کو یہی یوز کرنا پڑتا ہے. اور میگی کے علاوہ بچوں کو کچھ پسند آتا ہی نہیں ہے, نہیں, چاہے میگی کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو, کوئی بھی ہو. اوکے, awesome, awesome, awesome. اچھا مجھے یہ بتائیے, پھر ہم جب میٹرو میں ملے تھے تو وہ کیسا سین تھا, کیا کیا چیزیں جیتی تھیں آپ نے, ذرا بتائیے. میں بتا رہی ہوں, میرے کو جب فریج جیتا نا, میرے کو جب بہت اچھا لگا تھا. کیوں اچھا لگا, یہ بتائیے کیوں اچھا لگا؟ کیونکہ یہ چیز میری خراب ہو چکی تھی فریج, اس لیے میرے کو بہت اچھا لگا. مجھے یوں اچھا لگا بیکاز میگی, عمدہ چاول, عمدہ مزہ, عمدہ پراٹھا کی وجہ سے یہ انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نہیں, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو ظاہر ہے, لیکن ذکی عمران کو مل گیا ایک فریج. سو دیٹس ریئلی گڈ, دیٹس ریئلی گڈ. اب اس فریج کے اندر آپ میگی کے پکے ہوئے سارے کھانے رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے. پکی بات ہے نا جی. میگی سے کبھی روٹھنا نہیں ہے. نہیں, کیوں روٹیں گے. اچھا جی, اب یہ بتائیے آپ, عمران صاحب بتائیے, آپ کی بیگم کھانا کیسے بناتی ہیں؟ بہت اچھا ہے. آپ کو ان کے ہاتھ کی سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے؟ میگی. میگی نہیں تو, لیکن اچھا کیا لگتا ہے؟ میرے کو چاول اچھے لگتے. چاول اچھے لگتے ہیں, پکا نا. There you go. میم یہ پکڑیں آپ, یہ کیا ہے یار, کرنا پڑے گا بھائی, یہ تو کرنا. یہ پکڑیں, اپنے میاں کو اپنے ہاتھ سے عمدہ چاول کھلائیے, اور اس کے بعد ہم بولیں گے میگی وی لو یو. کھلائیے. اینڈ ہیئر وی گو. اب بولیے عمران آئی لو یو. اب ہائک میں بولے عمران آئی لو یو. گڈ. عمران صاحب اب آپ کھلائیے, آپ کو کیا پسند ہے, دال پسند ہے یا چاول پسند ہے یا پراٹھا پسند ہے؟ عمدہ چاول, عمدہ چاول. ہیئر وی گو, عمدہ چاول عمران صاحب کھلائیں گے اپنی بیگم کو, ذکی عمران کو, اور کہیں گے آئی لو یو. See, this is what I'm talking about. میگی بہت کچھ کرتا, اسپیشلی عمدہ چاول, عمدہ مزہ, عمدہ پراٹھا کی مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سوچئے, ایک ہسبینڈ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے ایک ہفتے کے بعد آئی لو یو, بیوی کہہ رہی ہے آئی لو یو. دیٹ مینس میگی لوگوں کو ملانے کا کام کرتا ہے. جی. کرتا ہے نا. جی. اچھا سمینا, آپ بتائیے, آپ کھانا بناتی ہیں سب سے اچھا, آپ کو اس میں عمدہ چاول, عمدہ پراٹھا, عمدہ مزہ میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ چاول ہی لگتا ہے. رشید صاحب ہیں یہاں؟ رشید صاحب تو سلامت گئے. آپ رشید صاحب کا فریضہ ادا کیجیے, ایک بھائی بہن کو کھلائے گا. آف کورس. فیملی کو ملانے کا کام کیا میگی, عمدہ مزہ, عمدہ چاول, عمدہ پراٹھا نے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے. آپ نے اتنا, باقی تو سب ٹھیک ہے نا, کوئی بات تو نہیں کہنے کو, میسج تو نہیں دینا کسی کو؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے انعام میں نے نہیں دیے. اٹس آل میگی, عمدہ چاول, عمدہ مزہ, عمدہ پراٹھا. آپ کو مائک میں دیکھنا ہے, یہاں پر ادھر دیکھنا ہے, اور زور سے بولنا ہے تینوں نے. یہ مائک میں پکڑ لیتا ہوں, تینوں نے زور سے بولنا ہے میگی وی لو یو. 1 2 3 میگی وی لو یو. اچھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں تو آپ کو سمپلی ایک بات کرنی پڑے گی, عمدہ چاول, عمدہ مزہ, عمدہ پراٹھا کھانا پڑے گا, اپنے کھانوں میں ڈالنا پڑے گا. دین ہو سکتا ہے آپ کی اور میری ملاقات ہو جائے. اینڈ میگی وی لو یو. سادہ چاول کو دیں منفرد مزہ روزانہ. میگی عمدہ چاول, نئے طور, مزے بھی اور. On
जियो एंटरटेनमेंट, वो लोग जो मुझे दुबई में देख रहे हैं, वो लोग जो मुझे UAE में दुबई के अलावा कहीं और देख रहे हैं, और सऊदी अरब में देख रहे हैं, या US इन द UK में देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत 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 एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम। एंड ऑफ कोर्स प्रोग्राम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूं कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि किसी तरह से उसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी सलमान से, एंड सलमान को ये एलिफेंटाइटिस है, जिसमें ये इंसान का जो हाथ या कोई जिस्म का कोई हिस्सा जो होता है वो मोटा हो जाता है, और उसके अंदर आई थिंक लिम्फेटिक है, ये बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो मुतासिर होता है। तो कल जब हमने इनसे बात की थी तो कल इन्हें हकीम साहब के पास जाना था, जो कल नहीं जा सके, लेकिन आज 3 बजे इनकी मुलाकात है। रात को डॉक्टर फैज से मुलाकात होनी थी। ये सारी बातें जब हम कर रहे थे, बिकॉज येस्टरडे मैं एक जगह अफ्तार पे था और मैं मुसलसल अपने फ़ोन पे लगा हुआ था, ये देखने के लिए कि सलमान का किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आई हैव रियलाइज समथिंग कि जब आपकी नीयत ठीक हो तो फिर चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। रात को 2 बजे के करीब, लिटरली 2 बजे के करीब मुझे एक आंसर आया है। वो क्या प्रोग्रेशन था ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लेट्स मीट विद हकीम साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर, आप ठीक ठाक हैं? एंड ऑफ कोर्स शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक ठाक? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर राबिया एंड सलमान और सलमान की मदर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। और फरहान नकरम खान न्याजी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वो दोस्त इकबाल साहब एंड ऑफ कोर्स फराज एंड यूसर रऊफ आलम साहब, आप लोग सब ठीक हैं? अल्लाह का। आज आप लोग कुछ दे रहे हैं? जी लोगों को दे रहे हैं, तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 034220754142, यहाँ जो कुछ है ये सब कुछ आपका है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कल जब बात हुई थी हम लोगों की तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितनी प्रॉब्लम्स का बाइस ये चीज़ हो सकती है। ज़ाहिर है इनके चलने में, उठने में, बैठने में जो विजिबल प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है इसलिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत लाइट ले लिया जाए, इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत एक्सूबरेंट है। एट द सेम टाइम हुआ क्या है, हमारे एक दोस्त हैं अकबर, कल चूंकि PM साहब आए हुए थे यहाँ कराची में, इसलिए हर आदमी बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स, माय हम्बलेस्ट ग्रेटिट्यूड टू रऊफ सिद्दीकी साहब, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया आपके इस केस के अंदर, एंड उन्होंने फिर हमसे बात की, एंड बात करने के बाद अब ये तय पाया है कि एक हॉस्पिटल है जहां इनका इलाज करवाने जा रहे हैं। अकबर ने रात को 2 बजे मुझे फ़ोन किया, लिटरली 2 बजे, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि देखें सलीम साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। सलीम साहब अपने घर से आए, आप लोगों को पिक किया, पिक करने के बाद आप लोगों को वहाँ लेके गए, कराची कॉस्मेटिक हॉस्पिटल वहाँ लेके गए। अच्छा, रात को बहुत अरसे तक कुछ भी नहीं हो रहा था, हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने क्या करना है। डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी और चीज़ें नहीं हो रही थी। देन रात को 2 बजे मेरे पास अकबर का फ़ोन आया और अकबर ने मुझे बताया कि यू नो व्हाट, रऊफ भाई ने ये कर दिया है और ये हो गया है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट न्यूज़ टू मी। और अकबर उसके लिए वेट भी कर सकते थे, और 2 बजे सहरी भी नहीं होती। इंसान थका हारा होता है और वो वाकई सोने की कोशिश करता है ताकि सहरी के अंदर उठ सके। लेकिन मैंने कल भी अकबर से कहा था, थैंक यू डूड मैन, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। तुमको मेरी परेशानी का अंदाज़ा था, तुमको मेरी प्रॉब्लम का अंदाज़ा था, और सबसे बड़ी बात ये तुमको सलमान का अंदाज़ा था कि सलमान को किस कदर ज़रूरत है तुम्हारी। और द फनीएस्ट थिंग इज़, किसी को इस बात का, जो कल मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो इस बात की थी कि किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि तुम कहाँ से आए हो, किस जगह रहते हो, कौन हो, तुम्हारा इवन नाम क्या है। सिर्फ उनको एक बात की खुशी थी कि कुछ करना है, कि आपको प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी। अगर ये स्पिरिट हम सबके अंदर आ जाए बिल्कुल, तो आई थिंक फिर बहुत कुछ बहुत सही हो जाएगा। तो सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये आपकी इलाज की जिम्मेदारी ले ली गई है, यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। पक्का? तो ये जब सब कुछ सही हो जाएगा तो पहला काम क्या करोगे? सलमान खान का डांस। सलमान खान का डांस? अच्छा, मैं आज तुमसे बिल्कुल नहीं करवाऊंगा सलमान खान का डांस, लेकिन तुम एक बात का प्रॉमिस करो, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो तुम हमारे पास आके सबसे पहले सलमान खान का डांस परफॉर्म करोगे हमारे पास, हमारे शो के अंदर। ठीक है ना? ठीक है। शफीक साहब क्या कहते हैं आप? ये आपकी तरफ से थैंक्स होगा।
ہے جی. ان کی طرف سے آپ کے لیے تھینکس ہوگا نا ارے جب یہ بالکل ٹھیک ہو آف جائے. کورس آف کورس آف کورس آف کورس سر. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ماں ان کی اللہ میاں ان کو زندگی دے اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے. اللہ کی حضور شکر ادا کریں اور اس کے بعد میں پھر سلمان خان کا ڈانس کریں. سب اچھا ہوگا سب اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ what do you feel؟ سب اچھا ہوگا لیکن وہی بات ہے جب مقرر ہوگا وقت جیسے ہوگا وسیلے بنتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. یہ تو ساحل بھائی نے کہا تھا کہ جب آپ ٹھیک ہو گے تو آپ سے ڈانس کروانا میں نے سلمان خان. نہیں بالکل آپ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. ماں تو جنت آپ کے ساتھ ہر وقت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو خوشی دے تو آپ خوشی کا اظہار بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع ضرور دے. اور دوسری بات یہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اس بات کا کہ جیسے جیسے پروگرس ہوگی ویسے ویسے میں آپ کو بتاؤں گا. ایون اگر ناکامیاں بھی آتی ہیں کہیں کوئی پرابلمس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ دیکھیے ہم پروگرامز میں اگر دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں تو ہم خدا بن جاتے ہیں. ہم تو خدا کہاں ذرہ اور ذرہ بھی اس نے جو اتنی بڑی کائنات تصویر کی ہے اور تخلیق کی ہے اس کی بھی ذروں کا بھی ذرہ اس کی بھی مطلب I mean who are we are no ones. تو میں اگر فیل ہو جاتا ہوں یا میں کہیں ناکام ہوتا ہوں تو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہوتا کہ میں فیل ہو گیا. یار میں فیل ہو گیا سو واٹ. انسان ہے نا, انسان خطا کا پتلا, اس سے خطائیں ہوتی ہیں, انسان کو ناکامیاں بھی ملتی ہیں. تو میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ میں بہت کھل کے دل سے کہہ رہا ہوں. اگر کبھی تھوڑی سی دیر ہو جائے اس میں ایک بات کا یاد رکھنا کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے اور اتنے کروڑوں لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں پرسنل انٹرسٹ ہے. اس لیے نہیں بیکاز تمہارا علاج ہونا ہے, اس لیے کہ یہ میری زبان ہے, میرا وعدہ ہے. میرا وعدہ ہے اپنے خدا سے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. سو اگر کبھی دیر ہو جائے, تھوڑی سی ناکامی ملے, تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے تو تم پریشان مت ہونا. تم پریشان مت ہونا, تم پریشان مت ہونا. سب ٹھیک ہو جائے گا, تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. اگر میری کوشش میں یا ہماری کوشش میں یا ہمارے لوگوں کی کوشش میں تم کمی پاؤ تو پھر تم کو پورا اختیار ہے کہ تم شکایت کرو, میڈیا میں جا کے بتاؤ کہ نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. میں یہ کر کیوں رہا ہوں صرف اس کی ایک ریزن ہے, ہمارے ملک میں بے تحاشا پرابلمس, بے تحاشا پرابلمس. آئیے مل کے ان پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہم قوالی کی طرف چلیں گے. یہیں سے شروع کرتے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آف کورس ہمارے ساتھ ہیں شفیق سے بہت ساری نعت رسول مقبول جو ہیں وہ بھی آج ہم سنیں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے ڈائٹ کے بارے میں. رمضان جا رہا ہے, کیسے آپ جائیں گے اور عید کا استقبال کریں گے اور عید کے دن کتنا کھائیں گے, سوئیاں کتنی کھانی چاہیے, کون سے پورشنز ہونے چاہیے, سوئیوں میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. حکیم صاحب سے بات کریں گے کہ ورزش, حکمت اور ڈاکٹری اگر ان تینوں کو ملا دیا جائے تو کیا بنتا ہے. اور ہمارا پودا گر گیا, میں سچ بتا رہا ہوں ہمارا پودا گر گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ جائیے, میں اپنے ذرا پودے کو ٹھیک کر لوں, باقی پودا گر گیا. السلام علیکم بیٹا, تھوڑا سا آگے بجا دیتے ہیں, تھوڑا سا آگے بجا دو. یہ تم آدمی غلط ہو, تم آدمی ٹھیک نہیں ہو بھائی, ٹھیک نہیں ہے. یہ واحد آدمی ہے. اب نہیں, اب کیا پورا بجانا ہے, اب کچھ نہیں, مطلب تھوڑا سا تو کنٹینیو کریں. لیکن آج تم دیر سے کیوں آئے, کوئی خاص بات تھی؟ تم روز ہی دیر سے؟ جی ہاں چھٹی پہ. آج سحری میں دیر ہو گئی نا, مطلب 9 بجے کھانا شروع کیا تو 11 بجے تک کھا ہی رہے تھے. اینی وے مسز عفت پرویز ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ, آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک بھائی. روزی صاحب بہت شوق سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, ہم بہت آپ کے فین میں, میں اور میری تینوں بہنیں ہم آپ کی بہت فین ہیں. ہمیں آپ سے عیدی چاہیے, جوڑے چاہیے, جوڑی چاہیے, پلس عیدی بھی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہی آپ بہت اسمارٹ ہیں, بہت نائس ہے, آپ کی ڈریسنگ بہت زبردست ہے اور آپ بہت اسمارٹ ہیں, آپ کی بیلی بالکل اسموتھ ہے. اچھا اوکے, میری بیلی بالکل اسموتھ ہے. چلیے بہت ہمیں جوڑے جویلری دے میچنگ اور پلس عیدی بھی دے مجھے, ہم سلاد کے ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ارے نہیں, نو پرابلم. مجھے یہ بتائیے آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ ہے بلو. بلو. اچھا یہ کیسا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے بلو. یہ اور یہ دونوں بلو ہیں, کون سا والا بلو چاہیے؟ یہ دوسرے والا بلو چاہیے. یہ یا یہ کون سا والا؟ ایمبرائڈری والا. ایمبرائڈری والا. تو یہ دونوں ہی ایمبرائڈری والے ہیں. لائٹ اینڈ ہاں بس ڈارک دونوں ہی چاہیے. ویری گڈ جی. ہاں دونوں چاہیے. اچھا جی, دونوں مل گئے. اور آپ کی سسٹر کے لیے اور عیدی بھی چاہیے اور جو میچنگ چوڑیاں بھی چاہیے. اچھا آپ کی سسٹر کے لیے, اچھا ان کا میری سسٹر سے بات کریں گے, میری سسٹر سے بات کریں.
ہیرا جنیجو. اچھا جی اچھا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ میرا نام ہیرا. ہیرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ ایک دم فرسٹ کلاس. ہیرا آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ کلر سی گرین بلیک. سی گرین. سی گرین از دس. یہ تو باٹل گرین ہے. یہ ہے سی گرین. ڈو یو تھنک دس از گڈ؟ یہ اچھا ہے. وہ صاحب بھائی ایکچولی ہمارا ٹی وی کے خراب ہے. اوہ آئی ایم سو سوری. ٹھیک ہے. نو ایشوز ایٹ آل. نو ایشوز. میں آپ کو اچھا صاحب بھائی آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ میں آپ کو چوڑیاں دے رہا ہوں, میں آپ کو جویلری دے رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک عدد جوڑا دے رہا ہوں اور عیدی دے رہا ہوں. اچھا صاحب بھائی میری بات کے بات میں. ہیلو جی جی. مجھے نا ملٹی کلر میں چوڑیاں دے دیں اور ملٹی کلر میں ڈریس دے دیں اور جویلری بھی. ٹھیک ہے. ملٹی کلر کی چوڑیاں اور ملٹی کلر کے شوز بھی دے دیں. اوکے. ملٹی میری دوسری سسٹر سے بات کریں. اچھا اوکے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میں سلما جنیجو. کیا نام ہے آپ کا؟ سلما جنیجو. سلما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. Thank you. بہت نائس ہیں. آپ کا شو بہت اچھا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. اور سلما ہم آپ کو ڈریس دینے جا رہے ہیں, چوڑیاں دینے جا رہے ہیں, کون دینے جا رہے ہیں, جویلری دینے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو عیدی بھی دے رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہلو ایک اور رہ گئی. ہیلو. ہاں جی بالکل ٹھیک. اللہ کا شکر. آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں. ہاں جی بالکل. مجھے پنک کلر پسند ہے. پنک. اچھا جی. میں آپ کو پنک کلر کی چوڑیاں ضرور دے دوں گا. کونز بھی ملیں گی, جویلری بھی ملے گی, اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک عدد جوڑا بھی ہم بھجوائیں گے. اینڈ آف کورس عیدی بھی ملے گی. تھینک یو. بہت شکریہ. See, I like it. I know it's different. I know it's different. لیکن اگر ہم کسی کی خوشیوں کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آئیے شروع کرتے جی خدائے بزرگ و برتر کے پاک نام سے. اینڈ آف کورس ایک ایسی قوالی جو ہمیں بہت پسند ہے, صدیوں سے ہوتی چلی آئی ہے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ, اور صدیوں تک ہوتی رہے گی. حمد ہے اس کی جو ہم سب کا مالک. اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوگا.
یہ میری ریکویسٹ پہ ان لوگوں نے تیار کی تھی اور آج یوم شہادت علی بھی ہے اور بہت بڑی بات ہے. حضرت علی نے فرمایا ہے, آپ کا قول ہے کہ اور جب مجھے وہ دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میری رضا ہوتی ہے, اور پھر وہ جب مجھے وہ نہیں دیتا جو میں چاہتا ہوں تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ اس کی رضا ہوتی ہے. مجھ سے زیادہ یہ بات آج کے دن کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ابھی جب یہ لوگ قوالی پڑھ رہے تھے تو میں کہیں بہت دور نکلا ہوا تھا. اس کا شکر جو مجھے ملا اور اس کا سچ شکر جو مجھے نہیں ملا. جو مجھے ملا وہ میں نے چاہا میری امیدوں سے بڑھ کے. جو مجھے نہیں ملا اس میں سب اس کی رضا.
میری جیت اس کی، میری ہار اس کی، میری فتح اس کی، میری شکست اس کی، میرے غم اس کے، میرے دکھ اس کے، میری مسکراہٹ اس کی، میری ہنسی اس کی. میں سب کچھ اس کا ہوں. وہ جو چاہے گا سو وہ کرتا ہے. نہ اس سے شکایت، نہ کوئی درخواست، استدعا، التجا کہ مولا تو بس مجھے اپنی مرضی میں رکھ. تیرے علاوہ میں کبھی کسی کو سر نہ جھکاؤں. تیرے علاوہ میں کبھی کسی کی آواز پہ لبیک نہ کہوں. تیرے علاوہ میں کبھی کسی کے سامنے سر بسجود نہ ہوں. تیرے علاوہ میں دنیا میں کسی کو سلام نہ کروں. میری عزت تیری، اور اگر تو میرے نصیب میں ذلت لکھتا ہے تو میں اس کو بھی مسکرا قبول کرتا ہوں، کیونکہ مولا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو مجھ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. نہ میرا علم ایسا، نہ میرا شعور ایسا، نہ میری عقل ایسی، نہ میرا فہم ایسا. میں ایک خاک کا پتلا جس نے خاک ہونا ہے، جو آج ہے جو کل نہیں ہوگا. میری ریکویسٹ آپ سب سے ہے، سجدہ ضرور کیجیے، لیکن خدا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے سجدے کرتے پھرتے ہیں اوروں کو، لوگوں کو، کسی سے مطلب ہوا تو مل لیے، ہاتھ ملا لیا، اس کی بڑائی کر لی. اس دنیا میں بڑائی صرف خدا کی. میں نے کسی سے کہا تھا کہ محبت میں، عشق میں اور پیار میں عزت صرف پیار کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، عشق کی ہوتی ہے. محبت میں کیا عزت، کیا ذلت، کیا پتھر، کیا آوارگی. میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے، پھر تیرا دیدہ تر یاد آئے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جائے گا کہیں نہیں، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے. آئی ہوپ کہ آپ شو دیکھ رہے ہیں. پرومس میں کم بولوں گا، ان لوگوں کو زیادہ بولنے دوں گا. ابھی ہم شفیق کی طرف بھی آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. سادہ چاول کو دیں منفرد مزہ روزانہ. میگی عمدہ چاول. السلام علیکم. اور میرے پاس ابھی سلیم انور صاحب کا فون آیا ہے، جنہوں نے کل آپ کے ساتھ جو رہے ہیں. آج ان کو محمد علی نے فون کیا ہے رؤف صدیقی صاحب کے آفس سے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صبح آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں سیٹ کر دی گئی ہے، اینڈ صبح آپ جائیں گے، آپ کو پہلے فزیشین سے ملوایا جائے گا. لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور اگر وہاں نہیں ہوتا تو دین دے آر گوئنگ ٹو ٹرانسفر یو ٹو آغا خان، اور وہاں پر آپ کا علاج جو ہے وہ کیا جائے گا. آج آپ کو دوپہر میں لیٹر ایشو ہو رہا ہے. یوم علی کی وجہ سے رؤف بھائی خود یہاں نہیں تشریف لا سکے، اور ظاہر ہے پی ایم بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری مصروفیات ان کی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. لیکن آج 3 بجے کے بعد یہ لیٹر ایشو ہو جائے گا، اور منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ کامرس جو ہے وہ آپ کے علاج کا سارا خرچہ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. کیئر آف رؤف صدیقی صاحب، آف کورس آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے منسٹر ہیں منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کے، اور انہوں نے کل شو دیکھا تھا. اس سے پہلے سلیم صاحب نے ان کو تصاویر جو ہیں وہ بھیجی ہیں آپ کی، تو آپ کا علاج ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آج ان کی ہم سیٹ جو ہے وہ کینسل کروا رہے ہیں، اس کو آگے بڑھوا رہے ہیں، ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو بی ہیئر بیکاز آئی تھنک صبح 9 بجے آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ کروا کے ہی چلے جائیں. ہم وقتاً فوقتاً آپ کو رپورٹ دیتے رہیں گے. ہاؤ ڈو یو فیل سر؟ بہت اچھا. یہ تو ان کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے، اور خاص طور سے رؤف صدیقی صاحب کا ہم سب مشکور ہیں. ظاہر ہے آپ کی بھی ایفرٹس ہیں اور آپ کے ان سے، لیکن بہت خوش آئند ہے کہ یہ مطلب ہمارے پاس ہم سے ایسوسیٹ ہوئے، تو الحمدللہ یہاں سے یہ لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور اللہ کرے گا کہ ان کے لیے بہتری ہی ہوگی. اور جیسے کہ ابھی ساحر نے آپ کو بتایا کہ کل آپ کا صبح کا وہاں ہے، اگر وہاں نہیں ہو سکا تو پھر یہ آغا خان ٹرانسفر کریں گے. لیٹر ایشو ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کتنے پیسے لگیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پیسے کتنے لگ رہے ہیں. لیٹر کا ایشو بہت بڑی بات ہے. ہاں، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ جی پیسے کتنے لگیں، آپ کا علاج ہونا چاہیے. لیٹر کا ایشو ہونا. واٹ ڈو یو تھنک ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایسی ایفرٹ اگر ہو جائے اور ان کا بازو ٹھیک ہو جائے تو آئی تھنک وہ تو خوش ہوگا، اس کی مدر بھی بہت خوش ہوں گی. آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ بہت اچھا فیل کر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کر رہی ہوں کہ کیونکہ یہ تو ہر پل یہی دعا کر رہی ہوں گی نا. آف کورس. اچھا کل ایک کوشچن تھا جو آیا تھا کہ آپ اس پہ شرٹ کیسے پہنتے ہیں؟ تو یہ اسٹریچبل ہے؟ ہاں جی. بہت زیادہ اسٹریچ ہوتی ہے؟ جی. تو جب پہنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل تکلیف نہیں ہوتی, ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا آئی تھنک آپ کی شرٹ جو آج آپ پہن رہے تھے تو پھٹ گئی تھی. ہاں ہاں جی, کاٹن وہ شرٹ. سائز میں چھوٹی تھی. سائز میں چھوٹی تھی. جی. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرٹس پھٹتی بھی ہیں نارملی؟ ہاں آئی جی. تھنک کاٹن شرٹس نہیں پہن سکتے ہوں گے نا, کاٹن شرٹس مشکل ہے ہاں کاٹن تو بہت کیونکہ مشکل وہ ہے. اسٹریچبل نہیں ہوتا, اینڈ ٹی شرٹس ہی زیادہ میں خیال پہنتے ہوں ہاں گے جی, ٹھیک نا, ہاں کیونکہ یہ مشکل اسٹریچبل ہے. ظاہر ہے شرٹس تو نہیں پہنی جاتی. بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میرے چچا وہ پھر وہ شلوار کا ان کا ایشو رہتا ہے, اچھا شو اسپیشل بنتا ہے, اوکے. اینڈ یو نو دو اٹ کہ صاحب وہ اس کے ساتھ ہی 10 سال جاب پر رہے اپنی, 10 سال وہ ہی واز اے گورنمنٹ سرونٹ, تو 10 سال جاب پر رہے, اس کے ساتھ اپنی ویسپا شروع سے ویسپا چلاتے ہیں, اینڈ ایک دن بھی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے محتاج نہیں ہونا, میں معذور نہیں ہوں. کیا بات ہے. اینڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ان کی پوری یہاں سے کر کے یوز کرنی پڑتی ہے, اینڈ وہ ہنستے ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا ہاتھی کا بچہ میرے ساتھ آ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور اب بالکل ٹھیک ہے, وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ ناؤ وہ 5-6 ایئرس تک بالکل ٹھیک تھے. اب یہ ہے کہ صرف اس میں چونکہ ایک دفعہ سرجری ہو چکی ہے تو کبھی ایک چیز جب اوپن ہو جاتی ہے تو جیسے تو آپ کے خیال میں جب سرجری ہو جائے گی تو کتنا % ریڈیوس ہو جائے گا؟ بہت حد تک میں نے آپ کو کہا نا ان کا بہت کم رہ جاتا ہے. یہ ہے کہ بالکل نارمل تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن نیئر ٹو نارمل ہو جائے گا. نارمل ہو جائے گا. سرٹن ڈرگز یار آئی لو ٹو سی دیٹ ڈے. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ دن کل آ جائے, میں تمہیں دیکھوں, تمہارا یہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو, اینڈ ہم سب بہت خوشی منائیں اور یہاں پر وہ سلمان خان کے گانے لگائیں اور تم ڈانس کر رہے ہو. آئی ریئلی وانٹ ٹو سی دیٹ. اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ خوش رکھے. یہ لیگس کا ایشو تو بہت برا ہوتا ہے, بیکاز وہ اوپر تک جاتا رہتا ہے, اسکروٹم تک بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. فار مین, ہاں, جو لوگ اس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ویسے یہ پریشر ایریا ہے نا, کیونکہ ہمارا جو پوری باڈی کا پریشر ہوتا ہے وینس وہ ادھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کاف مسلس میں, تو وہ تو ان کے لیے بہت پینفل ہوتا ہے. لیکن میں ان کی ہمت کو داد دیتی ہوں, اینڈ آپ بلیو کریں اپنی ہر سرجری کے لیے خود چل کے جاتے ہیں. کیا بات. نہیں یہ بھی گجرات سے آئے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ از ویری ینگ, اس کی امی کی دعائیں اس کے ساتھ. ہمارا سبجیکٹ سلمان ہے. ہاں سلمان. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, دیکھیں یہ بھی آپ بھی نارمل کام تو کرتے ہی ہیں نا, وزن بھی اٹھاتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, سو ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عید پہ سوئیوں میں کتنی کیلریز ہوتی ہے؟ دیکھیں شیر خورما اگر کوئی بہت اچھا بناتا ہے تو پلیز ہم کو لا کے دے دیں, میں شام میں جا کے کھا لوں گا. کوئی بھی اوپن آفر ہے, جو مجھے سب سے اچھا شیر خورما دے گا میں اس کو 3 بینگلز دینے جاؤں گا اور دعائیں دوں گا بہت ساری, اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. عیدی بھی دوں گا, لیکن مجھے شیر خورما چاہیے. پلیز بتائیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ شیر خورما کتنا رچ بنا رہے ہیں, کیونکہ بعض تو بہت ہی ٹریڈیشنل بناتے ہیں, تو کھویا بھی ہوتا ہے, تو شوگر بھی ہوتی ہے, تو دودھ بھی ہوتا ہے. آپ بناتی ہیں؟ ہاں جی. میں اور جو عید والا دن ہوتا ہے اس دن بالکل ڈائٹنگ کی چھٹی ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں, ڈاکٹر رابعہ نے ابھی دعوت دی ہم سب کو کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد ان کے گھر جائیں گے. بس سیدھے میرے گھر آ جائیں. ہاں سیدھے آپ کے گھر. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم لوگ 100 روپے عیدی نہیں لیتے, ہم لوگ اچھا, ہاں ہم لوگ عیدیاں لیتے ہیں. اچھا, ہاں عیدیاں لیتے ہیں, اور شفیق کو بھی ہم لے کے آئیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں تو جاؤ گے تم بھی. کیوں نہیں جائیں گے بھائی, آپ کے ساتھ ہیں. بس ٹھیک ہے, بس بات جانا ہوتا ہے نا انسان کو کہیں نہ کہیں تو. ویسے بھی آئی تھنک پورا منتھ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں, اینڈ تھینک یو فار میکنگ اس پارٹ آف یور ٹیم. اینڈ بہت اچھا لگا ہمیں. مطلب آپ کیا آگے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ یہ میرا انسان وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جب رمضان ہے جو ٹی وی کے ساتھ گزر رہا ہے, اینڈ پھر جیو ٹی وی کے ساتھ گزر رہا ہے, تو آئی تھنک اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. مطلب میرے فیملی تو کہتے ہیں جب جیو کھولو تو مار. آپ کی فیملی کیا کہتی ہے؟ جی میری فیملی کے بھی کم و بیش یہی خیالات ہیں. اور دوسری والی فیملی؟ اچھا آپ کو تو پتا نہیں, حکیم صاحب شرارت نہیں, روزے سے ہوں, چھپے رستم نہیں. اینی وے, نہیں مذاق کی بات ہے, مذاق. حکیم صاحب ویری اوپن. سر پلیز کچھ عطا ہو سکتا ہے سر, پلیز. بالکل جی جی. حبیب رب محمد شفیع روز جزا محمد, حبیب رب محمد
محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا. حکیم صاحب آج آپ میری جگہ شو ہوسٹ کیجیے پلیز, میں یہاں پر بیٹھتا ہوں. ایک سدرا کی ٹیلی فون کال ہے, وہ پلیز لے لیجیے. میں لے لوں گا نا. ہاں تو آپ پلیز بیٹھے بیٹھے کیا مطلب یار, آپ اس عمر میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ آپ آرام سے چلیے پلیز. میں بھی تو شو پہ بیٹھوں نا, مجھے بھی تو احساس ہو کہ میں مہمان ہوں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ ساحر بھائی سے تو بات کر رہی ہوں. شاہر بھائی سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں سدرا؟ میں میاں چنو سے بات کر رہی ہوں. جی میاں چنو سے. اچھا اچھا اچھا. ساحر بھائی سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں جی بھیا. ساحر بھائی تو ابھی مصروف ہیں, کیا ساجد بھائی سے بات ہو سکے گی آپ کی؟ کس کے ساتھ؟ ساجد صاحب سے بات ہو سکے گی. حکیم ساجد بات کر رہا ہوں. جی میں شاہر بھائی سے بات کرنا چاہ رہی تھی. بس یہ ساحر بھائی یہی تو ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں لگا دیتے ہیں, آپ لوگ ہم سے کبھی بات ہی نہیں کرتے یار. ساحر بھائی سے بات کرتے ہیں سر. بھائی ساحر آپ بات کریں. السلام علیکم سدرا. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم شاہر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بس ایک دم فرسٹ کلاس. آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. بھائی رمضان کیسے چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے. اور حکیم ساجد صاحب ہمارے بہت محترم مہمان ہیں. پہلے تو آپ سب سے پہلے تو ان کو ہیلو کریں. ہیلو کریں پلیز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. انہوں نے بہت محبت سے آپ کی, آپ سے پوچھ رہی ہیں کیسے؟ جی الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ سنائیے. میں میاں چنو سے سدرا بات کر رہی ہوں. جی جی بہت خوشی ہوئی. میاں چنو بہت پیاری جگہ ہے, اور آپ کے وہاں کینو بڑے پیارے ہوتے ہیں اگر میں غلط نہ ہوں تو. اسی وجہ سے لوگ آپ سے بات نہیں کرتے. آپ بات کریں, ساحر سے بات کریں. میں ساحر سے بات کریں. جی جی السلام علیکم. جی سدرا بتائیے. وعلیکم السلام. بھیا آج ہم کتنے دنوں سے نمبر ٹرائی کر رہے ہیں, کہیں دو دفعہ میری بات نہیں ہوئی آپ سے. چلیے جی آج ہم بہت لکی ہیں کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. آپ سے میں کہنا چاہتی تھی, ہم 3 سسٹرز ہیں, 2 ڈرینکس اور 1 اور ہے, اور ہم تینوں کے لیے عیدی ہمیں چاہیے چوڑیاں, کپڑے اور میچنگ جیولری. اچھا یہ میچنگ جیولری بھی چاہیے؟ میچنگ جیولری بھی چاہیے. اچھا تو آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ 2 سسٹر ہم ٹوینز ہیں, ہم دونوں کے لیے سیم ہونی چاہیے. ہم 3 سسٹر ہیں, ہمیں تینوں کے لیے چاہیے. تینوں کے لیے سیم ہونی چاہیے؟ تینوں سسٹرز کے لیے چاہیے؟ 2 کے لیے سیم ہونی چاہیے. 2 کے لیے سیم ہونی چاہیے. واو. تو 2 کے لیے تو سیم جیولری ہمارے پاس ہے. 2 کے لیے تو یہ سیم جیولری ہے. حکیم صاحب سے 5000 ہے وہ. پلیز بات کیجیے آپ. حکیم صاحب 5000 روپے چاہیے آپ سے. بھائی تینوں کے لیے چاہیے یا ایک کے لیے چاہیے؟ تینوں کے لیے. کیا 3 کے لیے چاہیے ہمیں؟ ہاں 3 افراد کو دیے جا سکتے ہیں 5000 روپے. چلیے جی 3000 آپ کو 5000 روپے بھی مل گئے ہیں. اور یہ ہمارے پاس میچنگ جیولری ہے نا, ایسی ایک اور ہے. ہاں لگی ہوئی. یہ ہم آپ کو یہ دینے جا رہے ہیں. یہ 2 میچنگ جیولریز ہیں, اور تیسری بھی بلکہ میں کچھ ایسی ہی دے دوں. نہیں دس از گڈ, دس از گڈ. یہ بھی اچھا ہے, یہ والا بھی اچھا ہے. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہمارا شو کب ریپیٹ ہوتا ہے دوبارہ. مجھے یہ پتا ہے رات 11 بجے آگ ٹی وی پہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ رمضان کے ٹائمنگز ہیں, اس کو پلیز رکھ لیجیے گا. یہ رمضان کے ٹائمنگز ہیں. رمضان کے بعد کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ہم آپ کو, مطلب عید کے بعد جو ٹائمنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جیو انٹرٹینمنٹ پہ آتا ہے صبح 6 بجے سے 8 بجے تک, اور آگ پہ آتا ہے 6 بجے سے 8 بجے ایوننگ کے اندر. لیکن 11 سے 1 بجے جو ہوتا ہے وہ جیو انٹرٹینمنٹ پہ ہوتا ہے, اور آگ ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. میں آپ کو چوڑیاں بھی دینے جا رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ کرتی کیا ہے ویسے آپ؟ کرتی کیا ہے سدرا آپ؟ میں بھائی نرسنگ کورس کر رہی ہوں. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آپ سلمان سے بات کریں. سلمان ہمارے پاس بیٹھے ہیں. سلمان کو چھوٹا سا ایک پرابلم ہے جو اب صحیح ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. بھائی کیسے؟ ہیلو آپ کو. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو یہ سلمان خان کی طرح لگ رہے ہیں؟ ہاں جی. یہ آپ کو سلمان خان کی طرح لگ رہے ہیں؟ نہیں بھیا.
سلمان خان سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں نا. بالکل بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں. That's good. Thank you جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آف کورس آج دن بہت بڑا ہے, یوم شہادت علی ہے, اور اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس مناسبت سے کوئی کلام اگر عطا ہو سکے. آپ کے لیے اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب کے لیے مولا کائنات کا آج دن ہے, بہت بڑا دن ہے. اور یہ شعر میں جو کہنے والا ہوں, اس شعر میں ہم سب کو ناز ہے کیونکہ ہم مولا کے غلام ہیں. سبحان اللہ, بے شک ہم مولا کے غلام ہیں اور اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے, فخر ہے. تو طاہر بھائی, جو علی شیخ غلام مہینہ ہے, اور اگست کہہ رہا ہوں, اگست کا مہینہ ہے, معاف کیجیے گا. ہم سب کو یہ مہینہ اس لیے یاد رہتا ہے اور اسی طرح سے یاد رہتا ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے. ویسے تو ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام پہ اس مہینے کو رکھا گیا ہے, اگستس اس کو کہتے ہیں, اور وہ ایک بہت پرانی ہسٹری ہے جس کے اندر میں جانا نہیں چاہوں گا. لیکن اگست کے مہینے میں 27 رمضان المبارک کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا, اور آج ہم خیر مانگتے ہیں خدا سے, پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ایک درخواست ہے کہ ہم میں ٹالرنس پیدا ہو جائے. استدعا یہ ہے, التجا یہ ہے کہ ٹالرنس پیدا ہو جائے, ایک دوسرے سے پیار ہم کرنے لگیں, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے لگیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ غلام فرید مقبول فرید صابری قوال کی ایک بہت خوبصورت قوالی ہے, بھر دو جھولی میری یا محمد,
اس کا اگر وہ چند اشعار جو ہیں شہ مدینہ سنو وہاں سے، اور ایک استائی اگر آپ ہمیں سنا دیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ شہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے حضور خلچا امید اب تو کھل جائے تمہارے در کا سوالی ہوں بھیک مل جائے ہر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہر دو جھولی بھر دو آقا جی ہم سب کی آپ کے در سے خالی اگر جاؤں گا آپ کے در سے خالی اگر جاؤں گا جان دے گا زمانہ جدھر جاؤں گا مرد دھولی میری آج تارے مدینہ مرد دھولی میری آج تارے مدینہ مرد دھولی تمہارے آستان سے زمان کیا نہیں پاتا تمہارے آستان سے کیا نہیں پاتا کوئی بھی جیسے غریبان نوالا نہیں جاتا مرد دھولی میری آج تارے مدینہ مرد دھولی میری آج تارے مدینہ مرد دھولی میری آج تارے مدینہ مرد دھولی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی ایک سو کے مددگار ہو یا نبی ایک سو کے مددگار ہو یا نبی اب بھی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو اب بھی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی مرد دھولی میری تاج دارے مدینہ مرد دھولی میری تاج دارے مرد دھولی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مجھے یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اب میں شاید قوالیوں کو بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اگلے شوز ہوں گے، جو ہم ریگولر شوز کیا کریں گے، تو اس میں اچھا قوالی جو ہے وہ ایک بہت بڑی صنف ہے، بلکہ شروعات جو ہوئی ہیں حضرت امیر خسرو کے زمانے سے ہوئی ہیں قوالی کی، تو اس کی ایک ہسٹری ہے، اپنی ایک ہسٹری ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ قوالی مجاز کی بھی ہوتی ہے اور قوالی عشق حقیقی کی بھی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، قوالی گلو سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو مینج کرنا ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو میں کوشش یہ کروں گا
کہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد اسی طرح کے کچھ لوگوں کو بلاؤں, آپ ہی طرح کے, اور اس فن کو زندہ رکھا جا سکے. بالکل. اس کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کرنے کی بھی کوشش کریں گے, تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. بٹ آئی پرومس یو دس, جب تک ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے, اب آئی ٹیل یو سم تھنگ, میں ہمیشہ ایک بات کا یقین رکھتا ہوں, اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہم جو کرتے ہیں, جو ہم آج کریں گے, کل پہ اس کا اثر ضرور ہوگا. اگر آج ہم نے, آپ شو گلی میں رہتے ہیں, شو گلی میں رہتے ہیں نا, شو مارکیٹ, لیاقت. اچھا, پاک ولا آج رات 9 بجے صرف جیو پر. اچھا جی, ابھی ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے جو رؤوف عالم صاحب کی بیگم نے ان کو دیا ہے. پلیز بتائیے گا کیا میسج ہے. کہا ہے کہ صاحب کو بہت بہت سلام دینا اور میری سے مبارکباد دینا کہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, اور میں بہت شوق سے دیکھ رہی ہوں, قوالی کی بہت شوقین ہوں میں, تو کہنے کا اب دوبارہ کا قوالی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ دیکھ تو ہمیں نہیں رہی, دیکھ تو وہ صرف آپ ہی کو رہی ہیں. ہمارا تو صرف نام ہے کہ ہم کو دیکھا جا رہا ہے, اصل میں تو دیکھا آپ کو جا رہا ہے. نہیں ظاہر بھائی, آپ ہی کا نام لے کے خاص کہا, بولے کہ ان کو سلام تو کہا تو میرا نام لے کے, پر تمہارے کو پتا ہے اصل میں تو وہ دیکھ تمہارے کو رہی ہیں, میرے کو تو وہ نہیں دیکھ رہی. بھائی کو کون دیکھتا ہے, اصل میں تو شور کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ آپ اچھے لگ رہے ہو, اس لیے دیکھ رہی ہیں کہ آپ پہ نظر رکھنی ہے. اصل میں تو بات یہ ہے. اچھا, اور فراز بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو. اچھا, اپنی بیگم سے ایک بات کرو, یہاں سامنے کیمرے میں بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ بتا دو میں تم سے بہت ناراض ہوں. میں تم سے بہت ناراض ہوں. میں جلدی دوسری شادی کروں گا. میں جلدی دوسری شادی کروں گا, اور تمہیں بتاؤں گا بھی نہیں, اور تمہیں بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا. جس دن میں گھر پہ لیٹ آؤں, جس دن میں گھر پہ لیٹ آؤں, سمجھ لو دولہا بن کے آیا ہوں. سمجھ لو کہ میں دولہا بن چکا ہوں. تم کیا کرتے ہو, مطلب میں تم سے کہتا ہوں, تم آنکھوں کو یوں کیوں کرتے ہو؟ نہیں آج نہیں کرا. آج کیا ہے تم نے؟ بالکل کیا ہے, بالکل کیا ہے. تم بیوی سے ڈرتے ہو؟ سچ بتاؤ. نہیں. پکی بات ہے؟ بالکل. سامنے دیکھو, غور سے دیکھو, اور بولو. کیسے؟ میں نے بیگم کو بولا تھا. اچھا, کیا؟ میں نے کہا تم مجھے ٹی وی پہ دیکھتی ہو, کہتی ہے کہ جو ہے نا میں کیا دیکھوں, روز جیسے دکھتے ہو, گھر پہ دیکھتی ہوں کم نہیں ہے. اقبال بھائی. جی بھائی. آپ کی بیگم بھی آپ کی عمر کی ہے کیا؟ خدا اللہ تعالیٰ صحت تو والی نہیں ہے نا ان کی؟ نہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ذرا ان کو, آپ نے زندگی میں کبھی ان سے محبت کے کچھ ڈائلاگز بولے؟ نہیں, ہمارے میں یہ نہیں ہوتا. تو کیا پردہ کرتے ہیں آپ میں؟ نہیں, وہ پہلے زمانے میں پردہ کرتے تھے ہمارے. ہاں, تو ابھی تو نہیں کرتے نا. ابھی آپ نے زندگی آخری بار ان کو کب آئی لو یو بولا تھا؟ آج صبح آتے ہوئے ہی بولا ہے. کیا مطلب ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ تم جا رہے ہو نا, تو میں نے کہا آئی لو یو. اس پر انہوں نے کہا تم جا رہے ہو, تم نے کہا آئی لو یو. تو آج آپ اپنی بیگم کو کہہ سکتے ہیں آئی لو یو؟ ابھی تو نہیں نا, ابھی روزہ ہے. صبح روزہ نہیں تھا کیا؟ تو جس وقت آپ آ رہے تھے تب بھی روزہ ہی ہوگا نا؟ ہاں, اس وقت صبح کا ٹائم تھا نا. اچھا جی, چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. توق صاحبہ, تھینک یو سو ویری مچ. حکیم صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے 14 اگست کے پروگرام میں. آپ سب سے ملاقات ہوگی, وہ منڈے کو بھی ہم آئیں گے, لیکن 14 اگست کو ڈیفینیٹلی ہوگی ملاقات. تھینک یو سلمان. سلمان کی جتنی بھی پروگریس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے, وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. اینڈ سلمان ول ڈانس ان آر شو. ول آپ کا بہت شکریہ آنٹی کہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. اور آپ کو پھر دوبارہ ہم دعوت دیں گے, لیکن تھوڑا زیادہ بولیے گا آپ اس دن. اور اس دن میں آپ کو یہ کلر چینج کروں گا کپڑوں کا, جس دن اس کا علاج ہو جائے گا نا, یہ میں دوسرے کپڑے پہناؤں گا آپ کو, دوسرے رنگ کے کپڑے, اندر کے جو دوسرے والے رنگ ہوتے ہیں. اب بالکل میری اماں کی طرح, اور اماں کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے میری اماں کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وائبرنٹ پہنے. اور اب اماں نے کچھ چینج کر لیا, میری مدر اب کچھ ذرا ڈفرینٹ کپڑے پہننے لگی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت 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 شکریہ. آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور تم سے میں نے بڑے دوسرے کام لینے, ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں نا, اس کے بعد تمہیں پتا میں تو کریٹو آدمی ہوں,
بہت ساری چیزیں کر لوں گا. So ladies and gentlemen, with that I just want to say this to you. ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے رہیں, تھوڑا سا ہیومر بھی ہو جائے, تھوڑی سی بات بھی ہو جائے, تھوڑا سا میسج جو ہے وہ بھی پہنچ جائے. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز ہمیں ضرور کال کیجیے. 0342207514 یہاں کال کرنے کا نمبر ہوگا. میسج ضرور کیجیے, بتائیے, مجھے ریئلی بتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, بیکاز سپٹمبر کے اندر ہم اس پروگرام کو پوری طرح سے ریویل کریں گے. آئی پرومس یو دس, وہ 2 گھنٹے کیسے گزرا کریں گے آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا. بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی, کسی حد تک میں بھی چینج ہو جاؤں گا, مطلب میں ہوں گا, میں ہی, ڈونٹ وری, میں ہی ہوں گا, لیکن کچھ چیزیں چینج ہو جائیں گی, کچھ نئے سیگمنٹس آئیں گے, کچھ نئی باتیں ہوں گی, کچھ نئے لوگ ہوں گے جن سے آپ کا انٹروڈکشن ہوگا, اور ہمیشہ ہر شو کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا میسج ہوا کرے گا جس سے ہم سب کے پرسیپشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو جایا کریں گے. لیکن آئیے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نعت رسول مقبول, یہ ان کا کرم ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھاؤں, کسی کو حالات کیوں بتاؤں, تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. سب سے پہلے تو میں سب سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے بڑے بھائی الحاج خورشید احمد صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور 31 اگست کو ان کی 5ویں برسی بھی آ رہی ہے, اور ان کا پڑھا ہوا وہ کلام جو ساحر بھائی سنا رہے ہیں آپ کو, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی صدیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, کوئی صدیقہ ہے آرزو کا, کوئی صدیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے اور کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, سے مانگیں کہ تم ہی دو گے, یا رسول اللہ تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے,